بنام خدائے رحمان رحیم۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ یقیناً بڑا سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور بلا شبہ یہ لوگ ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں پھر اپنے قول سے پلٹ جائیں، انہیں باہمی مقاربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اس طرح تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ پس جسے غلام نہ ملے وہ باہمی مقاربت سے پہلے متواتر 2 مہینے روزے رکھے، اور جو ایسا بھی نہ کر سکے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً اس طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اور بتحقیق ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں، اور کفار کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے؟ کبھی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر یہ کہ ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ، مگر وہ جہاں کہیں ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ پھر اس کا اعادہ کر رہے ہیں، اور آپس میں گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، جو بدترین انجام ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ منافقانہ سرگوشیاں تو بلا شبہ صرف شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ مومنین کو رنجیدہ خاطر کرے، حالانکہ وہ اذن خدا کے بغیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہاں، اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ اب جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے؟ یہ لوگ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے،
اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے، پھر وہ راہ خدا سے روکتے ہیں، پس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ یقیناً اللہ کے عذاب سے نہ ان کے اموال انہیں بچائیں گے اور نہ ان کی اولاد۔ یہ جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی موقف پر ہیں۔ آگاہ رہو، یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ گروہ شیطان ہیں۔ آگاہ رہو، شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارے میں ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ یقیناً ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ یقیناً اللہ ہی بڑی طاقت والا غالب آنے والا ہے۔ آپ کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اس نے اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی تائید کی ہے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ کی جماعت والے ہی یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو پہلی ہی بے دخلی مہم میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسی جانب سے آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ بس اے بصیرت رکھنے والو، عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ضرور عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی جہنم کا عذاب۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی تاکہ فاسقین کو رسوا کیا جائے۔ اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے وہ اللہ اور رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا خوف کرو، اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ مال فعیہ ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیے گئے، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، نیز اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو پہلے سے اس گھر دار الہجرت یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا ہے، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دے دیا گیا
اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں پاتے، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہوں۔ اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے ہیں پس وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور جو ان کے بعد آئے ہیں کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی عداوت نہ رکھ۔ ہمارے رب تو یقیناً بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تمہارے خلاف جنگ کی جائے تو ہم ضرور بے ضرور تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی جائیں تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں یا دیواروں کی آڑ میں سے۔ ان کی آپس کی لڑائی بھی شدید ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ان سے کچھ ہی مدت پہلے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنمی ہو گئے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل روز قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے خوب باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا ضرور دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب و شہود کا جاننے والا ہے، وہی رحمان رحیم ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، نگہبان، بڑا غالب آنے والا، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہی خالق، معجد اور صورتگر ہے، جس کے لیے حسین ترین نام ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو حامی نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ رسول کو اور تمہیں اس جرم میں جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ ایسا نہ کرو اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو۔ تم چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو ان سب کو میں بہتر جانتا ہوں۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے بہک گیا۔ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں اور خواہش کرنے لگیں کہ تم بھی کفر اختیار کرو۔
تمہاری قرابتیں اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان ان رشتوں کو توڑ کر جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا، ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو ان سب سے بیزار ہیں۔ ہم نے تمہارے نظریات کا انکار کیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوگی، جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ چچا سے کہا تھا، میں آپ کے لیے مغفرت ضرور چاہوں گا، اور مجھے آپ کے لیے اللہ سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کی دعا یہ تھی، ہمارے پروردگار، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ ہمارے پروردگار، تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ ہمارے پروردگار، یقیناً تو ہی بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ بتحقیق انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، ان کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتے ہیں، اور جو کوئی روگردانی کرے تو اللہ یقیناً بے نیاز قابل ستائش ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی کر رہے ہو محبت پیدا کر دے، اور اللہ بہت قدرت والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہاری جلاوطنی پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور جو ان لوگوں سے دوستی کرے گا پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب ہجرت کرنے والی مومنہ عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ وہ ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کافر شوہروں کو ادا کر دو، اور جب تم ان عورتوں کے مہر انہیں ادا کر دو تو ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ کفار بھی تم سے مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تم سے نکل کر کفار کی طرف چلی جائے، پھر تمہاری غنیمت لینے کی باری آ جائے تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں اس غنیمت میں سے انہیں اتنا مال ادا کرو جتنا ان لوگوں نے خرچ کیا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب مومنہ عورتیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے آپ کے پاس آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کا ارتکاب کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان، غیر قانونی اولاد گھڑ کر شوہر کی ذمے ڈالنے لائیں گی اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ یقیناً بخشنے والا، مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کفار اہل قبور سے نا امید ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے
جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پس جب وہ ٹیڑھے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کفار برا مانے۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اپنی جانوں اور اپنے اموال سے راہ خدا میں جہاد کرو۔ اگر تم جان لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی جنتوں میں پاکیزہ مکانات ہوں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ دوسری بھی جسے تم پسند کرتے ہو عنایت کرے گا، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح، اور مومنین کو اس کی بشارت دے دیجیے۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا، کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے انکار کیا، لہٰذا ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہ غالب ہو گئے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکیزہ، بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوئے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ عنایت فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ان کی مثال جن پر توریت کا بوجھ ڈال دیا گیا پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ بہت بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے، اے یہودیت اختیار کرنے والو، اگر تمہیں یہ زعم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور یہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کے سبب موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے، وہ موت جس سے تم یقیناً گریزاں ہو، اس کا تمہیں یقیناً سامنا کرنا ہوگا، پھر تم غیب و شہود کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر وہ اللہ تمہیں سب بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑے چھوڑ دیا۔ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو بھی علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، لہٰذا اب یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں گے، اور جب وہ بولیں تو آپ ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، مگر وہ ایسے بے روح ہیں گویا وہ دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں ہیں، ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں۔ یہی لوگ بڑے دشمن ہیں، لہٰذا آپ ان سے محتاط رہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے تو وہ سر جھٹک دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کے سبب آنے سے رک جاتے ہیں۔ ان کے لیے یکساں ہیں خواہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فاسقین کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے ضرور نکال باہر کرے گا، جبکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور میں بھی صالحین میں سے ہو جاتا۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور ثنا بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر تم میں سے بعض کافر اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھتا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا تھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آتے تھے تو یہ کہتے تھے کیا بشر ہماری ہدایت کرتے ہیں؟ لہٰذا انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ پھیر لیا، پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ کفار کو یہ گمان ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہاں میرے پروردگار کی قسم،
تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ جس روز اللہ اجتماع کے دن تمہیں اکٹھا کر دے گا تو وہ فائدے خسارے کا دن ہوگا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ابد تک رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، وہی اہل جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ مصائب میں سے کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہوتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارے رسول کے ذمے تو فقط صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے۔ پس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو، اور راہ خدا میں خرچ کرو تو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہ جائیں تو وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس بردبار ہے۔ وہ غیب و شہود کا جاننے والا، بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دے دیا کرو، اور عدت کا شمار رکھو، اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ تم انہیں عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکل جائیں، مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کریں۔ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ تجھے کیا معلوم اس کے بعد شاید اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ پس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں اچھی طرح سے اپنے عقد میں رکھو، یا انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کر دو، اور اپنوں میں سے 2 صاحبان عدل کو گواہ بناؤ، اور اللہ کی خاطر درست گواہی دو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا رہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پس اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے، بتحقیق اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو جائے کہ خون کا بند ہونا سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے ہے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے، تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں حیض نہ آتا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دے گا۔ ان عورتوں کو زمانہ عدت میں بقدر امکان وہاں سکونت دو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔
اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک انہیں خرچہ دیتے رہو، پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دے دیا کرو، اور احسن طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو، اور اجرت طے کرنے میں اگر تمہیں آپس میں دشواری پیش آئے تو ماں کی جگہ کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کے رزق میں تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی کو اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا جتنا اسے دیا ہے۔ تنگ دستی کے بعد عنقریب اللہ آسانی پیدا کر دے گا، اور ایسی کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برے عذاب میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اپنے اعمال کے وبال کا ذائقہ چکھ لیا اور ان کا انجام خسارے پر منتہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس عقل مند ایماندارو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق دے رکھا ہے، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے بلحاظ علم ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے اسے آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کے واسطے حکم مقرر کیا ہے، اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات کہی تھی، پس جب اس نے اس راز کو فاش کیا اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کیا تو اس سے نبی نے اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصہ ٹال دیا۔ پھر جب نبی نے اپنی زوجہ کو وہ بات بتا دی تو وہ کہنے لگی، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا، مجھے خدائے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ یقیناً اس رسول کا مولا ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں۔ اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ اس کا رب تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے، جو مسلمان، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور روزہ رکھنے والیاں ہوں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواری۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج عذر پیش نہ کرو، جو عمل کرتے رہے ہو بس تمہیں اسی کی سزا مل جائے گی۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دے اور ہم سے درگزر فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے،
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور انہیں حکم دیا گیا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی حرکت سے بچا اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اور مریم بنت عمران کو بھی اللہ مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔